السلام علیکم ناظرین، آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ جہاں ایک جانب تمام سیاسی جماعتیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، اسٹیبلشمنٹ، تحریک انصاف سمیت تمام یہ انسٹیٹیوشنز ایک پیج پر ہے، تو دوسری جانب آج پھر اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ دیکھنے میں آیا، یعنی کہ اسلام آباد میں دھماکہ ہوا۔ ہم جانیں گے کہ آخر کون سی اسٹریٹجیز کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ میں تو ابھی تک اس کو فلی انڈورس نہیں کر رہا کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف پاکستان میں ملیٹنسی سمیت دیگر معاملات کے لیے سیم پیج پر آ گئے، یا ایک ہی پیج پر یا ایک ہی صفحے پر آ گئے ہیں، اور اب ان سب کے مشترکہ اہداف ہوں گے اور مشترکہ جدوجہد ہوگی۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست غالب رہتی ہے۔ آپ کے انتہائی حساس معاملات، ملک اور قوم کی زندگی اور موت اور عوام کی زندگی اور موت کے جیسے حساس معاملات کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں کی سیاست غالب رہتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو بنیادی نوعیت کے معاملات ہیں، اہم مسئلے ہیں، یہ ہمیشہ ڈاؤن پلے رہتے ہیں، نیچے رہتے ہیں، سیاستیں بڑی ہوتی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدانوں کے لیے سیاست ہے اول و آخر، اور یہ ایون ملکی استحکام سے بڑا ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ماضی میں پاکستان دو لخت ہوا ہے، اسی سیاسی اور ملٹری گٹھ جوڑ اور سیم پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو دو لخت ہونا پڑا ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے، کاؤنٹر ملیٹنسی اسٹریٹجی ایوالو کرنے کے لیے اور پاکستان سے غربت اور پسماندگی کے خاتمے کے لیے، مجھے ابھی بھی یہ لوگ ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے جس کا ذکر کیا یا جس میٹنگ کے بعد سیم پیج کا تاثر دیا جا رہا ہے، بالکل، وہ کور کمانڈر صاحب کی جو آئے تھے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں، گزشتہ روز اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، ہم تو کہیں گے کہ دیر آئے درست آئے۔ کل تک سہیل افریدی فوج کے خلاف برا بلا کہہ کے، اداروں کو بدنام کر کے، ان سے ہر جو پختونخوا کے اندر اور خصوصاً قبائلی علاقوں میں جو بھی برائی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف اور سہیل افریدی منسوب کر رہے تھے کہ اس کی ذمہ داری سب ان کے اوپر ہے، اور یہ بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں، اور بند کمروں کے فیصلے عوام کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں تو اس کے نتائج بھی منفی نکلتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کا مسلسل نیریٹو فوج مخالف تھا۔ گو کہ میں سہیل افریدی کو ذاتی طور پر فوج مخالف نہیں سمجھتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے دن سے سہیل افریدی کو اچھا بچہ ہی سمجھتا ہوں، میں اس کو فوج مخالف، لیکن یہ بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے، ٹک ٹک ہوتی ہے، یہ سیاست کو چمکانا بھی ہوتا ہے، اور اپنے اوپر سے سیاسی پریشر بھی کم کرنا ہوتا ہے۔ تو اب تو بہرحال جو بھی سہیل افریدی نے کل تک کہا، فوج کے حوالے سے جو کہا، یا دیگر اداروں کے حوالے سے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سہیل افریدی نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی، چیئر کی، اور اس میں اعلیٰ سول اور ملٹری حکام بھی بیٹھے ہوئے تھے، کور کمانڈر پشاور بھی بیٹھے ہوئے تھے، چیف سیکرٹری اور آئی جی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں ایک مصمم ارادہ اور ایک فیصلہ کیا گیا کہ اب اس میٹنگ کے بعد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑی جائے گی، مل کے لڑی جائے گی۔ ابھی تک سہیل افریدی اس جنگ کو کندھا نہیں دے رہے تھے، گو کہ عملی طور پر تو انہوں نے کندھا دیا تھا، اس لیے کہ جتنے آپریشنز ہوتے ہیں وہ انہی کی حکومت میں ہو رہے تھے، ڈرون بھی انہی کی حکومت میں ہو رہے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک میٹنگ پر، ایک پلیٹ فارم کے اوپر پرنسپلی ایگری کیا ہے کہ اب تحریک انصاف بھی اس کاؤنٹر ملیٹنسی جو آپریشنز ہے اس میں بھرپور حصہ لے گی، اور یہ بھی کہا کہ میں فوج کے ساتھ ساتھ پختونخوا کی پولیس کو اور سی ٹی ڈی کو بھرپور ہم لوگ آپریشنز کریں گے اور دہشت گردوں کا کلا کما کریں گے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور دہشت گرد ناسور ہیں۔ تو سہیل افریدی ذرا پہلی دفعہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اچھا سر، کیا کہیں گے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے یہ فوج مخالف ایسے نریٹو اپنا رہے تھے، 4 مہینے انہوں نے ضائع کیا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، جبکہ صوبے کی اگر گورننس دیکھی جائے ریسنٹلی تو کتنے حملے ہوئے ہیں قبائلی اضلاع میں یا جنوبی اضلاع میں، تو کیا سمجھتے ہیں پہلے ان کا ملاقات وزیر اعظم سے
پھر ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمود اچکزئی ابھی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کریں گے. تو آپ اس تمام سچویشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا آپ نے کہا کہ یہ ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے, تاثر یہ دیا جا رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو ذرا کلیئر کریں. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کھل کے بتاؤں کہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے یہ آج بھی فوج مخالف ہے. آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ سہیل افریدی, ایک تو یہ مہربانی کرے سہیل افریدی تحریک انصاف کہ یہ لوگ منافقت کی سیاست چھوڑ دیں اور یہ لوگ کلیئرٹی پہ آ جائیں. یہ اپنی جو پالیسیاں ہیں ان کا کھل کے ہمیں بتا دے کہ یہ ان کی پالیسی ہیں. بالکل. یہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, دوسری طرف یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے آپ کو نظر آتے ہیں. ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ڈیل مانگتے ہیں اور ڈھیل بھی مانگتے ہیں. اچھا. صبح شام کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو فوج کے ساتھ کریں گے, عمران خان بات کریں گے تو فوج کے ساتھ کریں گے, اور جب فوج کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہم سے نہیں, آپ ان سیاسی جماعتوں سے یا جو حکومت ہے ان سے بات کر لیں, تو پھر ان کے توپوں کا رخ فوج کی طرف, بالخصوص آرمی چیف کی طرف ہو جاتا ہے. یہ جو اتنا معاملہ اگنائٹ ہوا تھا فوج اور تحریک انصاف کے درمیان, تو آپ لوگوں نے عمران خان کی کچھ ٹویٹس دیکھی ہیں جس کا ہم نے ان پوڈ کاسٹوں میں اور مختلف فورمز میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ٹویٹس جس میں خصوصی طور پر چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف آف دی ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب کو انہوں نے سیدھا نشانے پہ لیا تھا, سیدھا ان کو ہی ٹارگٹ کیا تھا. اور ایک دفعہ نہیں, مسلسل عمران خان کے بیانی میں, ان کی ٹویٹس میں, یا ان کی بہن علیمہ خانم کی گفتگو میں, یا عمران خان سے اس کی ملاقات میں, تو وہ سیدھا وار ہوتا تھا عاصم منیر صاحب کے اوپر. اب اگر آپ پاکستان کے آرمی چیف کو نشانے پہ لیں گے اور اس پر وار کریں گے تو پھر اس کی سختی بھی آپ لوگ کو برداشت کرنی پڑے گی. تو یا تو اتنی ہمت کریں کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہاں کم وقت میں اب جو بھی آئے تو ہم نے اس کو بھگتنا بھی, اس کو کنفرنٹ بھی کرنا ہے, یا آپ اپنے معاملات سدھار لیں, رائٹ ٹریک پہ آ جائیں, ٹھیک جو صراط مستقیم ہے اس کے اوپر آ جائیں. لیکن یہ ابھی بھی نہیں ہے. دیکھیں, انہوں نے ماحول گرمایا. آپ نے دیکھا کہ 13 آئی ڈی پیز کا سارا مسئلہ جو ہے یہ بنیادی طور پر اس صوبائی حکومت کا پیدا کردہ ہے. 13 کے لوگ اگر بے یار و مددگار گھروں سے نکلے, ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی. راستے میں جو ان کو مشکلات آئیں, جو گاڑیاں پلٹی اور جو لوگ بے گناہ جانوں سے چلے گئے, بچے بھی چلے گئے, یہ سب کی ذمہ داری بھی سہیل افریدی کے اوپر ہے. اور پھر ان لوگوں کو لا کر رجسٹریشن کا عمل جو دقت پر مبنی تھا, ذلت پر مبنی بنایا گیا تھا ان آئی ڈی پیز کے لیے, تو یہ بھی سہیل افریدی کی ذمہ داری تھی. پھر آئی ڈی پیز کیمپ میں, یا جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں, یا اپنے دوسری جو ان کے مکانات ہیں تحصیل باڑہ میں یا جمرود میں, وہ جہاں جا رہے ہیں تو ان کو پراپرلی ان کا لک آفٹر کرنا, کرائے سے لے کر ان کو جو اسٹیپنڈ دینا ہے, یہ تمام ذمہ داری سہیل افریدی کے اوپر تھی, ان کی صوبائی حکومت کے اوپر تھی. اس لیے کہ اس 24 رکنی جرگے کی 13 کے ساتھ جو مذاکرات کی تھے وہ سہیل افریدی کی ضلعی انتظامیہ نے کی تھی, ان کی چیف سیکرٹری نے کی تھے, وہ ان کے ان کمشنر صاحبان نے کی تھے, ان کے سیکرٹریز نے کی تھے. تو جب آپ لوگوں کو آئی ڈی پیز بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے سارا ملبہ لا کے فوج کے سر کے اوپر ڈال دیا, تو فوج تو ذمہ دار نہیں تھی کہ وہ ان کو لک آفٹر کرتی. ہاں یہ بتائیں, آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے گھر باہر فوج کی وجہ سے چھوڑے ہیں, فوج کی دباؤ کی وجہ سے چھوڑے ہیں. تو میں تو اکثر ہاں یہ ایک بات ہم سنتے تھے, فوج سے بھی سنتے تھے, حکومتوں سے, وہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, بلکہ ایون 13 کے لوگوں سے کہ یہاں پر طالبان ہے, آپریشن ہونا چاہیے. تو یا تو سہیل افریدی کو شروع دن سے آپریشن کی حمایت کرنی چاہیے تھی, یا آپریشن کی مخالفت کرنی چاہیے تھی, جس طرح وہ مخالفت کر رہے تھے. عمران خان کی 20 سالہ 22 سالہ سیاست جو ہم نے دیکھی, اس میں وہ آپریشنز اور ان چیزوں کے خلاف ہیں. تو سہیل افریدی تو یا اپنے قائد کے نقش قدم پر چلتے, یا فوج کے ساتھ مل کے جو راستہ انہوں نے نکالنا تھا وہ نکال لیتے. تو ان لوگوں کو ذلت سے ان کا سامنا کروا کے 13 کے بیچارے متاثرین کا, پھر اس نے کہا کہ میں 13 متاثرین کو 13 واپس لے جا رہا ہوں. اور جب جمرود میں فٹ بال گراؤنڈ میں آ کے جلسہ کیا, جس کو انہوں نے جرگہ کا نام دیا, وہ جرگہ قطعی طور پر نہیں تھا, جلسہ تھا. بالکل. اس جلسے میں سہیل افریدی پھر کہتا ہے کہ اب میں آپ لوگ کو 13 نہیں لے جا رہا, اب میں آپ لوگ کو فارم 47 وزیر اعظم کا احتساب کرنے کے لیے اسلام آباد لے جا رہا ہوں. اچھا. اور پھر آپ لوگوں نے ایک اور فلم دیکھی کہ جس دن وہ جمرود میں لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو 13 اسلام آباد لے کے جا رہا ہوں اور دیگر قبائل کو بھی لے کے جا رہا ہوں,
تو ابھی تو اس نے متاثرین کو لے کے جانا تھا جرگے کے جلسے کے اگلے روز. ہم نے دیکھا سہیل افریدی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے چلے گئے. بالکل. تو بھائی آپ ہمیں ہی وزیر اعلیٰ صاحب آپ ہمیں بتائیں, آپ خود پاگل ہیں, آپ کے دماغ میں اگر بم پھوٹا ہے تو لوگوں کو تو پاگل نہ سمجھیں. کیا آپ نے ہمیں پاگل سمجھا ہے کہ آپ صبح شام لوگوں کو آڑے ہاتھوں لے کے پھر جا کے انہی کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ جب وزیر اعظم سے ملنے گئے تھے, مجھے بتائیں آپ نے عمران خان سے اجازت لی تھی؟ آپ جب وزیر اعظم سے ملنے جا رہے تھے آپ نے اپنی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی سے اجازت لی تھی؟ کیوں آپ چلے گئے؟ اور جب آپ چلے گئے تو آپ نے وہاں کوئی مقدمہ نہیں رکھا, نہ آپ نے پختونخوا کا مقدمہ رکھا, نہ آپ نے جو بیچارے متاثرین ہیں تیرا کے نہ ان کا مقدمہ رکھا. تو یہ ان کی سے, اور پھر وزیر اعظم سے ملے. پھر ہم پہلی دفعہ ہم نے دیکھا الیمین گنڈاپور بھی ان شہداء کی جنازوں میں نہیں جاتے تو سہیل افریدی بھی نہیں جا رہے تھے. اب گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک فوجی کیپٹن شہید ہوا تھا, ان کے جنازے میں بھی چلے گئے. پھر اپیکس کمیٹی میں اسی فوج کے سامنے جس پر صبح شام لان تان کریں آپ لوگ, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کاؤنٹر ملیٹنسی اسٹریٹجی کو حتمی شکل دے تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے مل کے لڑنا ہے. تو یہ آپ پہلے دن سے کیوں سب کچھ نہیں کہہ رہے تھے؟ آپ نے یہ بیچ میں اتنا گند کیوں پھیلایا؟ بالکل. لوگوں کو ذہنی طور پر اتنا آپ نے منتشر کیوں کیا کہ ابھی بھی ذہن اکٹھے نہیں ہو رہے ان چیزوں کے اوپر؟ اور آج پھر کل یوم یکجہتی کشمیر پر پی ٹی آئی نے گورنر کے ساتھ مل کے واک کیا. جس گورنر کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ فارم 47 کے پارٹیوں کا جعلی گورنر, یہ وہ, پھر آپ لوگوں نے یوم یکجہتی کشمیر ان کے ساتھ منایا. اب ہمیں یا آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ تمام کے تمام اچھے بچے آپ تھے, لیکن اب آپ بہت اچھے بچے بن گئے ہیں, اور ہمیں وہ سچ بتا دے کہ آپ لوگوں میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس کچھ معلومات ہیں. اچھا. ہمیں اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں کہ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کو آخری پیغام بھجوایا ہے. It's a last message, the last message from the federal government as well as from the آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, کہ ان صاحبان کو بتا دیں, پی ٹی آئی والوں کو, کہ یہ صاحبان آ کے اب پاکستان میں اپنا پارلیمانی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, کمیٹیوں میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر یہ لوگ تیار ہیں تو ان کے ساتھ آپ لوگ عمران خان کے حوالے سے بھی بات چیت کر لیں. تو اگر یہ تیار ہے تو آگے پیش رفت کر لیں, 1 سال پہلے انتخابات کر لیں اور 1 سال کے اندر ریفارمز کر لیں, الیکٹورل ریفارمز کر لیں تاکہ الیکشن شفاف ہوں, اور پھر 1 سال پہلے شہباز شریف کا ٹرم اگر جب ختم ہو تو 4 سال کے دوران 5 سال کے بعد 4 سال میں الیکشن کرائے جائیں. اور اگر یہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ان سب کی بیشنگ شروع ہونی ہے. تو اب یہ اچھے بچے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے مل کے لڑنا ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اب سہیل افریدی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے قہر اور غضب کا نشانہ بننے والے ہیں. الیمین گنڈاپور جب اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو رہے تھے, وفاق کے قریب ہو رہے تھے, تو جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کرتا, برداشت نہیں کرتا. بالکل. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ سہیل افریدی بھی بہت جلد پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اور سوشل کی بورڈ واریئرس کے نشانے پہ ہوں گے اور چن چن کے اس کو نشانہ بنایا جائے گا. اچھا سر, آپ نے تو بہت سے انالیسز دیے ہیں, میں کویشچن کروں گی. کل انہوں نے پولیس لائن میں ایک خطاب کیا جس میں قبائلی اضلاع میں جتنے بھی یہ حملے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ ضروری سامان وہ کیا نا, مختص کرنے کا فیصلہ کیا. تو کیا کہیں گے, کیا صوبے کا گورننس ابھی اپنے لیول پہ آ جائے گا کہ نہیں اسی طرح؟ دیکھیں بلوچستان میں جو حالات چل رہے ہیں, سی ایم نے جو کہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں وہ مل کر مطلب آرمی کے ساتھ تو ایک پالیسی یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ایک ہیں, تو وہاں حالات بھی تھوڑے بہتر ہوئے ہیں پہلے سے. تو کیا کہیں گے یہاں گورننس کا جو چل رہا ہے صورتحال وہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی فوج کے ساتھ مل کے کرے, فوج کے ساتھ نہ مل کے کرے, یہ کچھ کریں, یہ کچھ نہیں کر رہے سوائے افراتفری کے, لوگوں کے ذہن پلوٹ کرنے کے, ذہنوں میں خرافات ڈالنے کے اور لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسانے کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فوج کے ساتھ مل کے کچھ کریں یا فوج کے ساتھ کٹی رکھ کر کچھ کریں, لیکن یہ کچھ کریں, اس پختونخوا کے لیے کچھ کریں. ان کے اوپر اعتماد لوگ کر رہے ہیں, ان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں, اور عمران خان پختونخوا کے اور پاپولر ترین لیڈر ہیں.
تو یہ اس مینڈیٹ کا لحاظ کرے, اس کا بھرم رکھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جی عوام نے ووٹ کوئی خدمت کے لیے نہیں دیا, کاموں کے لیے نہیں دیا, پختونخوا کی ترقی کے لیے نہیں دیا, ہمیں تو ووٹ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے. اور میں افسوس کرتا ہوں کہ عمران خان باہر ہوتے اور پی ٹی آئی اس سے ملتا جلتا کوئی بھی بیانیہ بناتی, عمران خان نے ان کو فارغ کر دینا تھا. عمران خان کی اپنی حکومت بھی کوئی اچھی حکومت نہیں تھی, کرپٹ حکومت تھی, دیگر حکومتوں کی طرح تھی. لیکن ایک چیز عمران خان میں ایک ہے کہ ہم نے ماضی کی وزیر اعلیٰ دیکھی, جب عمران خان جیل میں نہیں ہوتے تھے تو وزیر اعلیٰ کے اوپر عمران خان کا ایک دباؤ ہوتا تھا, اور یہ تمام لوگ عمران خان سے ڈرتے بہت ہیں پی ٹی آئی والے, تو ان کے اوپر یہ ایک دباؤ ہوتا تھا, پھر کچھ نہ کچھ ان کو کام کرنا پڑتا تھا. اب عمران خان جیل میں ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو ان کے اوپر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے, تو یہ کوئی پرفارم بھی نہیں کر رہے. تو اگر یہ پختونخوا کے اندر سیم پیج پہ آ کے کام کریں یا سیم پیج پہ آ کے نہ کام کریں, یہ ان کی مرضی. لیکن یہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے میلیٹنسی کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے. میلیٹنسی کا اب انہوں نے فیصلے کر لی. سہیل افریدی کہتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے طالبان کے خلاف لڑیں گے, ہماری فوج بھی لڑے گی, فوج کے ساتھ ہماری پولیس بھی لڑے گی, سی ٹی ڈی بھی لڑے گی, اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. جو آپ نے پولیس لائن کا کہا, پولیس لائن میں انہوں نے کہا کہ میں پولیس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 20 سال جنگ لڑی ہے اور انہوں نے شہادتیں دی ہیں. پھر انہوں نے کچھ جدید اسلحہ ان کو دیا ہے پولیس کو, جنوبی اضلاع کے لیے اور سابقہ فاٹا کے لیے. ساتھ میں انہوں نے کچھ بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں اور کچھ موٹر سائیکلیں ہیں, کچھ دیگر سامان ہے کہ یہ ملیٹنٹس کے خلاف یہ بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہی ہے, لوگ لڑیں. لیکن میں اگین یہی کہوں گا کہ یہ ابھی بھی سہیل افریدی کہیں سے کسی دباؤ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ دل سے نہیں کر رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ یہ لوگ کہیں جا کر یہ اس کو مزید خراب کریں گے. اس لیے کہ اگر سہیل افریدی آپ ہمیں بتائیں, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے طالبان کے خلاف, عسکریت پسندوں کے خلاف, ہم نے مرنا ہے, ہم نے ان کو مارنا ہے, تو آپ مجھے بتائیں آپ کل تک جرگے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ بالکل. آج آپ مارنے کی بات کر رہے ہیں, کل تک آپ جرگے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ کل تک آپ نے اسمبلی میں ایک جرگہ کیوں بلایا تھا؟ آپ جو آج بات کر رہے ہیں 3 مہینے پہلے یہی بات کرتے, 3 مہینے پہلے فوج کے ساتھ بیٹھ جاتے, تو فوج تو پہلے سے لڑ رہی ہے. آپ 3 مہینے پہلے فوج کے ساتھ بیٹھ کے لڑتے, آپ یہی باتیں کرتے کہ ہم نے طالبان کو چھوڑنا نہیں ہے, چن چن کے مارنا ہے, یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے اور دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے. تو آج جو ڈائلاگ آپ بول رہے ہیں, تو صاحب جی آپ 3 مہینے پہلے یہ ڈائلاگ بولتے. اب 3 مہینے پہلے آج آپ کو کسی نے گٹی دی ہے ایسی کہ آپ کا گفتار ہی بدل گیا. اور آپ نے اسمبلی میں ایک جرگہ بلایا تھا, آپ نے کہا کہ ہم نے جرگہ بلایا, ہم اپنی طرز پہ فیصلے کریں گے, میں قبائلیوں کو اعتماد میں لوں گا, میں تمام فاٹا کو اعتماد میں لے رہا ہوں, تمام پختونوں کو اعتماد میں لے رہا ہوں, وفاق کے ساتھ مل کے نہیں, ہم الگ سے اس مسئلے کا حل نکالیں گے, اور اگر وفاق ہماری بات مانتے ہیں تو مان لے, نہیں تو ہم تو وفاق کے ساتھ کسی صورت نہیں جا سکتے. تو مجھے بتائیں کہ وہ آپ کا جرگہ کدھر گیا, وہ آپ کا اسمبلی کا جرگہ کدھر گیا؟ آپ نے جو اسمبلی جرگے کے ساتھ جن رکعات پہ اتفاق کیا تھا وہ اس میں بھی آپ نے زیرو پیش رفت کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اور سہیل افریدی کے پاس نہ کوئی سوچ ہے, نہ کوئی ویژن ہے, اور نہ ہی یہ کوئی ایکشنز کر پائیں گے. بہت شکریہ عارف صاحب, دیر آیا بٹ درست آیا. دس از واٹ آئی سے کہ دیر آیا درست آیا. لیکن اب اگر یہ لوگ اس پہ ٹھہر جائیں, یہ ابھی بھی پالیٹکس کھیل رہے ہیں, اور جب آپ پالیٹکس کو مقدم رکھتے ہیں ملک کی سالمیت کے اوپر اور انتہائی حساس معاملات کے اوپر, تو پھر آپ کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر آپ ایک دھوکے کی پالیسی کہیں یا وقت گزارا کرے کہ آپ نے وقت گزارنا ہے تو چلیں, پہلے ذرا ہم نے طالبان کے ساتھ قریب ہو کے وقت گزارا, اب ذرا طالبان کے خلاف ہو کے وقت گزاریں, تو 3 مہینے اس میں نکل گئے, 3-4 مہینے اس میں نکل جائیں گے, پھر خوب کرپشن ہوئی ہوگی, پھر کوئی گھر بھی جائے تو کوئی انالیسس دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت, اللہ حافظ.